الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وأزكى بركاتك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلاة عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. صلاة دائمة بدوامك. صلاة كما تحب وترضى. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. حضرات علماء کرام معزز حاضرین، پروگرام کے مطابق مجھے پہلے حاضر ہونا چاہیے تھا یعنی تقریر کے لیے، لیکن میں ایک عرصے سے بیمار ہوں، درد دل کے عارض میں مبتلا ہوں، کچھ عمر کا تقاضا ہے، کچھ بیماری کی تکلیف ہے. میں تو اب جلسوں میں تقریر کے قابل نہیں رہا. جب بھی کچھ کہتا ہوں تو مجھے تکلیف تھوڑی تھوڑی رہتی ہے، لیکن دوستوں کے اصرار بلکہ اخلاص کہنا چاہیے، دوستوں کے اخلاص سے میں مجبور ہو جاتا ہوں اور میں انکار کے لیے کوئی اپنے لیے طاقت نہیں پاتا ہوں اور حاضر ہو جاتا ہوں. اس وقت بھی میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں. میں نے کوشش کی تھی کہ میں کچھ دیر آرام کروں اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے ارشادات سے آپ لوگ مستفید ہوں اور اس عرصے میں مجھے کچھ افاقہ ہو جائے. مجھے کچھ کمی ضرور ہوئی ہے لیکن میں اب بھی درد محسوس کر رہا ہوں. بہرحال میں تھوڑے عرصے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں جو کچھ میرے دل میں ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. مجھے جو آپ سے عرض کرنا ہے، میں اس اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو جماعت اہل حدیث یا مسلک اہل حدیث سے تعارف کراؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کا مضمون یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پر جو اعتراضات ہیں، ہمارے خلاف جو اتہامات ہیں، ان کا ہم جواب دیں اور اپنی پوری انصاف کریں. اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خود جماعت اہل حدیث کو ہم بتائیں کہ تم کیا ہو، تمہارا مطلب کیا ہے اور تم کو زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے. یقین جانیے کہ میرے دل میں
اس قسم کے اجتماعات میں سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اہل حدیث کو بتاؤں کہ تم کیا ہو، تمہاری تاریخ کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے، اور تم کو کس طرح دینی زندگی بسر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ تم دوسروں پر اعتراض کرو، دوسروں پر نقد و جرح کرو، دوسروں کے ثواب و خطا کو بیان کرو۔ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے عیوب کو، اپنے نقائص کو، اپنی کمزوریوں کو پہلے دیکھیں اور اس کی اصلاح کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا فرض ہمارا یہی ہے کہ ہم خود سمجھیں کہ اہل حدیث کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اور کیا ہم اپنے مسلک پر خود چل رہے ہیں، اور کیا خود ہماری راہ ٹھیک ہے، یا ہم بالکل گناہوں اور خطاؤں اور ڈردوں سے پاک ہیں اور ہم صرف دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے واسطے ہیں، ہر ایک کے خلاف کچھ کہنے کے لیے ہیں، اپنے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بمقابلہ اس کے کہ ہم دوسروں پر اعتراضات کریں، دوسروں پر نقد و جرح کریں، زیادہ ضرورت اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ میری رائے یہ ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو اس سے اختلاف ہو، ہم میں دینی اخلاقی انحطاط اور زوال شروع ہے۔ ہم جماعت اہل حدیث وہ تھی کہ جو عزائم کو چاہتی تھی، رخصتیں نہیں چاہتی تھی، رخصتوں کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ عزائم کو پسند کرتی تھی کہ افضل کون سا عمل ہے، اعلیٰ کون سا عمل ہے، سنت کا تقاضا کیا ہے، قرآن کی تعلیم اس بارے میں کیا ہے، حدیث رسول اللہ کی اس بارے میں کیا ارشادات ہیں، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا۔ اب ہم رخصتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی ایک قول مل جائے کہ ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے تو ہم زندگی بھر ایک رکعت بھی تو پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا دینی انحطاط ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہر سے پہلے 4 سنت یا 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو تمام عمر ہم ظہر سے پہلے 2 ہی رکعتیں پڑھیں گے۔ اگر کسی جگہ پر یہ معلوم ہو جائے کہ ننگے سے نماز پڑھنی جائز ہے تو ہم ٹوپیاں اتار کر کے صفوں کے ساتھ ننگے سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک سنیے، مختصر یہ کہ جماعت اہل حدیث کی ابتدا اور اس کی زندگی اس وقت میں جب ہم نے شروع کی ہے تو اس کی دعوت عزائم کی طرف تھی، اعلیٰ اور افضل کاموں کی طرف تھی۔ رخصتیں ہم نہیں تلاش کیا کرتے تھے، اب ہم رخصتیں تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دینی انحطاط اور دینی کمزوری ہے۔ یہ میں نے جملے مختصر سی بات کہی تھی، میں اصل میں کچھ بیان کرنے والا تھا۔ مقصد میرا اس یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف پہلے توجہ کرنی چاہیے، خود ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اہل حدیث کیا ہے اور اہل حدیث کو کیا ہونا چاہیے اور کس طرح اس کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، آپ کہتے ہوں گے کہ اس کے ساتھ کیا تعلق اس کا۔ میں اس جگہ پر 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سے 2 وعدے کیے۔ اب یہ تمہید ہے، میں اس کے بعد پھر اصل مقصود پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میری صحت اس قابل بنا دے کہ میں بیان کرتا جاؤں۔ 2 وعدے ہیں اس آیت میں، ایک ہے ان علینا جمعہ و قرآن، اور ایک ہے ثم ان علینا بیانہ، کہ قرآن کریم کا جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، اور پھر اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس ایک وعدے کا ذکر دوسری آیت میں یوں ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ جی، اور اس آیت نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کریم کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا، اور
دوسرا وعدہ کیا ہے؟ ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کا بیان، اس کی تشریح اور اس کی توضیح بھی ہمارے ذمہ ہے، تشریح اور اس کی توضیح بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو ایک ہے قرآن کریم اور ایک ہے قرآن کریم کا بیان، قرآن کریم کی توضیح اور اس کی تشریح۔ قرآن کریم کا بیان، قرآن کریم کی تشریح اور اس کی توضیح سوائے حدیث کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یا اور کوئی چیز ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا، اپنے ذمہ لیا ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی بیان اور قرآن کریم کی تشریح بھی اپنے ذمہ لی ہے۔ مختصر لفظوں میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ اس مسلمان بادشاہوں کے ذمہ، امراء اور سلاطین کے ذمہ، فوج اور پولیس کے ذمہ نہیں ہے اس کی حفاظت۔ فرمایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تاریخ شاہد ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت امراء، سلاطین اور بادشاہوں نے نہیں کی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ما فوق العادہ ایک حیرت انگیز نظام اللہ نے قائم کیا ہے، اور وہ یہ کہ حفاظ کی کثرت، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں حافظ قرآن موجود ہیں۔ ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں قرآن مجید کا حفظ کا اللہ نے انتظام کر دیا، اور ایسا انتظام کہ کسی سلطنت کا وہ محتاج نہیں، کسی سلطنت کے خزانوں کا محتاج نہیں، کسی فوج اور پولیس کی حفاظت کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کریم کا عوام مسلمان پر ایسا شوق ان کے دل میں پیدا کر دیا کہ غریب سے غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں اور بچیاں ان کی حفظ کرتی ہیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں حافظ قرآن کریم کے سب دنیا میں موجود ہیں۔ یہ ہے کہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ما فوق العادہ ایک محیر العقول طریقے پر کیا کہ جس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ نعرہ تکبیر! دنیا کی کوئی کتاب ہے ایسی کہ جس کی حفاظت کا یہ انتظام ہو؟ کوئی نہیں۔ عیسائی حکومت کے پاس دولت ہے، بڑی بڑی زبردست مشنری ان کے پاس ہیں، مشنریز مبلغ ہیں، ان کے بڑے بڑے دفاتر ہیں، کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن انجیل اور بائبل کی حفاظت کا ان کے پاس نظام موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک شخص بھی نہیں مل سکے گا تم کو جو بائبل کا حافظ ہو۔ یہاں نہ دولت ہے، نہ حکومت کا انتظام ہے، نہ کوئی فوج کا انتظام ہے، نہ پولیس کا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو اس کا خزانہ خزینہ بنا دیا، اور آج مسلمانوں کی چیزوں میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ یہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی حفاظت کرنا ہے انتظام نہیں۔ دوسرا والا کیا اللہ کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا ارشاد کہ ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کریم کی بیان، اس کی توضیح اور اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب سنیے، اگر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان نہ ہو دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کے ایفا کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ یہ وعدہ اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام ہو۔ تو اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا ما فوق العادہ ایک محیر العقول طریقے سے حفاظت کا سامان کیا، ٹھیک اسی طرح سے حدیث کی حفاظت کا بھی ایک ما فوق العادہ انتظام کیا۔ حیرت انگیز نظام ہے کہ دنیا کی کسی تاریخ اس کی مثال نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر! کیسے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا انتظام حفاظ اور قراء کے ذریعے سے کیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے حدیث کی حفاظت کا انتظام محدثین کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اچھا، اب اس کے لیے محیر العقول نظام کیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے 12,000 صحابی اس قسم کے ہیں کہ جو حدیث کے راوی ہیں، ان صحابیوں کے نام، ان کی ولدیت، ان کی سکونت، ان کا وقت اسلام،
یہ محفوظ ہے اس لیے صرف کہ وہ حدیث رسول اللہ کی روایت کرنے والے ہیں. پھر صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور راویان حدیث 1,00,000 سے زائد ایسے راوی ہیں کہ جن کا نام، جن کی ولدیت، جن کی سہولت، جن کا حافظہ، جن کے استاد، جن کے شاگرد، جن کا کیریکٹر سب محفوظ ہے صرف اس لیے کہ یہ وہ راوی ہیں جو حدیث رسول اللہ کی بیان کرنے والے ہیں. صرف اس لیے کہ یہ وہ راوی ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو حدیث رسول اللہ کے بیان کرنے والے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے فاتح گزرے، بڑے بڑے حکیم فلسفی گزرے، اور وہ ایسے لوگ گزرے کہ جن کے پاس بڑے بڑے سیکرٹریٹ تھے، بڑے بڑے منشی تھے، بڑے بڑے کلرک تھے، اور وہ چاہتے تو اپنی زندگی کے حالات لکھوا سکتے تھے. لیکن یہاں کوئی سیکرٹریٹ نہیں ہے، کوئی حکومت کی امداد نہیں ہے، کوئی فوج اور پولیس کی امداد نہیں ہے. وہ بوریا نشین محدثین، وہ فقر و فاقہ کی زندگی بسرنے والے محدثین، جنہوں نے کہ بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہ لا کر حفظ حدیث اور درس حدیث کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی. یہ ہے جو آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ حدیث کا انتظام محدثین کے ذریعے سے کیا. یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے حیات طیبہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کے اعمال، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اس طرح محفوظ ہے کہ دنیا کسی بادشاہ، کسی نبی، کسی ولی، کسی فقیر، کسی حکیم، کسی مہندس، کسی فاتح کو بھی یہ چیز حاصل نہیں کہ اس کی زندگی اس طرح محفوظ ہو جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے. اب یہ آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال، آپ کی زندگی کا اس طرح محفوظ رہنا، یہ ہے جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک معجز عقول نظام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو اس سے محفوظ رکھا، اور آپ کی زندگی جو ہے وہی حقیقت میں قرآن کی بیان، قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تشریح. اب میں آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ محدثین جنہوں نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اپنی زندگیوں کو حدیث رسول اللہ کے لیے وقف کیا، یہ ہے محدثین جنہوں نے ایک حدیث کو جمع کر کے ہمارے سامنے امت کے لیے محفوظ کیا. ان کا کردار کتنا بلند ہے، ان کا کیریکٹر کتنا بلند ہے، اور کس طرح انہوں نے حدیث رسول